بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے ایک بڑا نذرانہ، ایک بڑا ہدیہ ہے، بڑا تحفہ ہے۔ اور پھر فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، پل جانتے نا، برج ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوستوں سے ملاتا ہے۔ اور مسلمان کا اصلی محبت کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ موت ہی کے بعد اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، مل نہیں سکتا، لیکن موت ذریعہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے اللہ سے ملنے کا۔ اور موت ہی ذریعہ اور سبب ہے تمام نبیوں سے ملنے کا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع اب وہ موت ہی کے بعد ہو سکتا ہے، اس دنیا میں اب موقع نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار و مہاجرین سے ملنے کا وقت وہ موت ہی کے بعد ہو سکتا ہے۔ کیوں میں آج مل سکتے ہیں، کوئی کہیں ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہاں، موت ذریعہ بنے گی، موت کے بعد ان تمام انصار و مہاجرین سے ملیں گے۔ اسی طرح حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا موقع موت کے بعد ہے۔ آج ملنا چاہے تو آج نہیں مل سکتا کوئی، ہاں موت کے بعد آپ سے مصافحہ بھی کریں گے، مانقہ بھی کریں گے، اور آپ کے پاس بیٹھیں گے بھی، اور آپ کے نوران، آپ کے انوارات و برکات کو بھی حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آج کوئی ملنا چاہے تو مل نہیں سکتا ہے، ہاں موت کے بعد ان سب سے مل سکتے ہیں۔ کیوں بھائی، جس دن حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کا دن ہو، کیا وہ دن برا ہے؟ ارے بولو، برا دن ہے وہ۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا دن ہے، کیا وہ دن برا ہے؟ کیوں بھائی، جس دن آقا رحمت سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا دن، کیا وہ برا دن ہے؟ ارے برا ہے کیا؟ ہزاروں عیدیں اس پر قربان ہیں۔ جیسے میں نے کہا، عید جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، وہ جمعے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان کا دن بھی عید کا دن ہے خطبے کا، وہ ایک دو دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ موت کے بعد کا جو دن شروع ہوتا ہے وہ کروڑوں سال تک باقی رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بیٹھیں گے، کبھی شہداء کے ساتھ بیٹھیں گے، کبھی صدیقین کے ساتھ بیٹھیں گے، کبھی قطب و ابدال اولیاء اللہ کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ یہ بھی موقع دیں گے کہ اللہ اپنی مجلس میں بٹھائیں گے اور اللہ کو سب دیکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہاں تو بہت بھیڑ ہو جائے گی اللہ کو دیکھنے کے لیے، یا ایک آدمی کو بزرگ کوئی آ جائے دیکھنے کے لیے کتنی بھیڑ ہوتی ہے؟ اور ساری دنیا کے اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان جمع ہوں گے، اور وہ سب اللہ کو دیکھنا چاہیں گے، تو وہاں تو بھیڑ ہو جائے گی، دھکم دھکا۔ کہنے لگے ایسا نہیں ہوگا، جیسے 14ویں رات کا چاند تم دیکھتے ہو، کیا بھیڑ ہوتی ہے وہاں؟ ہر آدمی اپنی جگہ سے 14ویں رات کا چاند دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار سب کو ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، وہ خود قرآن کے مالک ہیں، تو وہ پڑھیں گے تو یہ لذت ملے گی کہ اگر خوشی کے مارے ہارٹ فیل ہوتا تو وہ مر جاتا ہو۔ آج بھی ایک اچھے قاری صاحب پڑھیں تو جی چاہتا ہے کہ بار بار وہ پڑھتے رہیں، پوری رات لوگ سنتے ہیں شوق میں۔ وہ ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، ان کی آواز میں ایک کشش ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنا قرآن، اپنی کتاب پڑھتے تھے، وہ نبی تھے،
اور ان کی آواز میں اتنی دلکشی تھی اور اتنی سریلی آواز تھی کہ بہتی ہوئی ندیاں رک جاتی تھی، پانی کھڑا ہو جاتا تھا سننے کے لیے، اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے آپ کی آواز کو سننے کے لیے، زمین آسمان کی ساری مخلوق سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ نبی اور رسول تھے، اور اللہ جل شانہ ان سب کے پیدا کرنے والے مالک کو مہربان ہے، آپ کی آواز میں کتنی دلکشی ہوگی، اس کے ساتھ رہیں گے تو ہر روز ایک نیا عید کا دن ہوگا۔ آج اللہ سے ملاقات ہے، وہ ایک عید ہے، بڑی عید ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے، وہ ایک بڑی عید ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے، وہ بڑی عید ہے۔ آج آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے، وہ بڑی عید ہے۔ آج مکے کے مہاجرین و انصار سے ملاقات ہے، وہ ایک بڑی عید ہے۔ آج اولیاء اللہ اور بزرگان دین، قطب و ابدال و غوث و غوث العظم سے ملاقات ہے، وہ ایک بڑی عید ہے۔ ہر دن عید ہی عید ہے۔ کیوں ہم یہ سب چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ملائیں گے جن کو اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کا انعام کس پر ہوا سب سے زیادہ؟ وہ نبیوں پر ہوا ہے۔ یہ قیامت کے دن نبیوں کے قدموں میں کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کا انعام کس پر ہوا؟ شہیدوں پر ہوا، جنہوں نے اپنی گردن اسلام کے لیے کٹا دی۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کا بڑا درجہ رکھیں گے، ان کے ساتھ ان کو بھی ملائیں گے۔ پھر کس کے ساتھ؟ پھر صدیقین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تمام صدیقین ہیں۔ حضرت ابو بکر وہ صدیق اکبر ہیں، وہ سب سے بڑے صدیق، باقی صدیقین کی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان کر اپنی زندگی ان کے مطابق گزاری ہے۔ تو قیامت میں اللہ ان کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ والصالحین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور سارے جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سب کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ کس پر ملے گا؟ یہ ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ بس اتنا ہی کام ہے، کوئی زیادہ کام نہیں ہے، مختصر کام ہے۔ اپنی خواہش کو چھوڑ دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، اپنے رواج کو چھوڑ دینا، اپنے رسموں کو چھوڑ دینا۔ آقا رحمت، سرور کونین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، بس اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام معرفت ہے۔ یہ جتنے نام بدل کے آئے سب ایک ہی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہے، آپ کے حکم کا پابند ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا اللہ جل شانہ ان تمام بزرگوں کے ساتھ اس کو ملائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ اس آدمی کو نہیں دیکھتے جس نے دنیا میں اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ارے اپنے خواہش کیسے خدا بن سکتی ہے؟ فرمایا وہ خواہش کے مطابق چلتے ہیں، خواہش کے مطابق کھانے کھاتے ہیں، خواہش کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، خواہش کے مطابق تجارت کرتے ہیں، وہ خواہش کو اپنا خدا بناتے ہیں، وہ خواہش کی بات مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کہتے ہیں وہ میرے بندے کہاں ہیں؟ وہ تو خواہش کے بندے ہیں۔
کہ ان کی خواہش پوری ہونی چاہیے. اور اللہ کہتے ہیں تمہاری خواہشات پورا کرنے کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے. جنت میں خواہشات پورا کرتے ہیں، یہاں نہیں پوری ہوتی. یا 2 لقمے کھانا زیادہ ہو جائے خے پاخانے شروع ہو جاتے ہیں، 2 لقمے کم ہو جائے کمزوری شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا سا بڑھ جائے تو بھی طبیعت خراب، ذرا کم ہو جائے تو بھی طبیعت خراب. اور جنت میں کھاؤ تو کھاتے رہیں گے، 40 سال تک کھائیں گے، بھوک نہیں لگے گی، پیٹ خراب نہیں ہوگا. وہاں کا کھانا خواہش کے لیے ہے، ضرورت کے لیے نہیں. یہاں ضرورت کے لیے. دنیا میں آئے ہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں. خواہش جنت میں پوری ہوگی. وہاں ایک ایک مکان سونے چاندی کی اینٹوں کا ہوگا. مشک و گارا، وہاں کا گارا اور سیمنٹ مشک و عنبر کا ہوگا. اس کے اوپر کے بیل بوٹے ہیرے جواہرات کیا ہوں گے. اور سامنے گھاس اور چمن لگاتے ہیں وہ زعفران کا ہوگا. اللہ جل شانہ ایسے محل پاکیزہ بنائیں گے، باہر کھڑو تو اندر نظر آئے، اندر کھڑو تو باہر کا نظارہ نظر آئے. اور ایک ایک جنتی کو 80,000 نوکر اور غلام دیے جائیں گے. خواہش وہاں پوری ہوگی. ایک ایک پھل 40 سال کھائیں گے. ہر لقمے پر نیا مزہ آئے گا. سن رہے ہیں سو رہے ہو؟ آپ نے سیب ایک لقمہ کترا تو سیب کا مزہ جی میں آیا کہ آم کا مزہ ہوتا تو دوسرے لقمے میں آم کا مزہ آئے گا. تیسرے لقمے میں آپ نے سوچا کہ جام کا مزہ ہوتا تو جام ہو جائے گا. وہ خواہشات ہی خواہشات ہیں. جو جی چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا. آج جی چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملے اور ان کے ساتھ ناشتہ کریں، اللہ وہاں پہنچا دیں گے. اور کوئی روک ٹھوک نہیں ہے. وہاں آزادی ہے، وہاں خواہشات ہیں. دنیا میں خواہشات نہیں پوری ہوتی. کتنا ہی آدمی کوشش کر لیں اس کے کام باقی رہ جاتے ہیں اور موت آ جاتی ہے. وہ یہی سوچتا رہتا کہ اور کچھ دن رہتا، اور کچھ دن رہتا، اور کچھ دن رہتا. وہ نہیں رہ سکتا ہے. صحت تھی، وہ صحت کو چاہتا ہے کہ میری زندگی صحت کے ساتھ رہے، لیکن بیماریاں آ جاتی ہیں. کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں جوان رہوں، وہ جوانی باقی نہیں رہتی، اس کی خواہش ختم ہوتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے. کسی سے بھی کہو تجھے مرنا ہے تو گھبرا جاتا ہے. وہ موت سے ڈرتا ہے. اس کی خواہش ہے کہ زندگی ہمیشہ رہے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. موت آ جاتی ہے اور موت کا جھٹکا لگتا ہے اور ساری دنیا اس سے چھین لی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے حکم پر چلیں، میرے پیارے نبی کے طریقے پر چلیں، وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے نبی کی امتی ہیں. جو خواہشات پر چلیں وہ خواہشات کے بندے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں جی زمانہ بدل گیا، زمانے کے ساتھ چلو. ٹھیک ہے، زمانے کے ساتھ چلو گے تو زمانے کے بندے بنو گے، اور یہ زمانہ اور یہ ساری دنیا اٹھا کے دوزخ میں ڈال دی جائے گی کہ لوگ تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی حالات بدل گئے ہیں. حالات کے ساتھ چلو. حالات وہ نہیں رہے. بہت سے ان پڑھ لوگ کہتے ہیں حضور کا زمانہ اور اس کا اونٹوں کا زمانہ تھا، آج کا راکٹ کا زمانہ ہے. قرآن اونٹوں کے زمانے کا ہے، اب نہیں چل سکتا. اب نیا قرآن چاہیے. پھر چند دن میں لوگ کہیں گے کوئی نیا خدا بھی بنا لو، کیونکہ وہ خدا بہت پرانا ہو گیا. نعوذ باللہ. یہ سب خواہشات ہیں اس کی. خواہشات پر چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ قرآن حضور کے زمانے کا نہیں ہے. یہ اس وقت میں لکھا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے. سن رہے ہیں آپ؟ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھا ہوا ہے. نہ اس زمانے میں اونٹ تھے، نہ راکٹ تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ اور کوئی چیز تھی. اس وقت سے آج تک وہی ہوا ہے جو قرآن کے اندر بتایا گیا ہے، اور قیامت تک وہی ہوگا جو قرآن میں بتایا گیا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو کچھ فرما گئے وہ حق اور سچ ہے. آج تک وہی ہوا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قیامت تک وہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قیامت کے بعد کروڑوں سال تک بھی وہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، ورنہ قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے تمام اولین کا اور تمام آخرین کا، تمام انسانوں اور جنات و فرشتوں سے زیادہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے. تو آپ کی بات حق ہے. آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی. ایک وقت آئے گا زمین پھٹ جائے گی، ایک وقت آئے گا آسمان ٹوٹ جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور قیامت کے دن ہوا میں ایسے یہ تمام پہاڑ اور بلڈنگیں اور کوٹھیاں اڑیں گی جیسے مرغی کے پڑ اڑتے ہیں، روئی کے گالے اڑتے ہیں. یہ ہٹ جائیں گے اپنی جگہ سے، اللہ کے رسول کی بات نہیں ہٹے گی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی خواہش پر چلو گے تو خواہش کے بندے بن جاؤ گے. رواج، رسم و رواج ہمارے ہاں کا یہ ہے، اس رسم پر چلو گے رسم کے بندے بن جاؤ گے. زمانے کے ساتھ چلو گے زمانے کے بندے بنو گے. حالات کے ساتھ چلو گے حالات کے بندے بنو گے. میرے حکم پر چلو گے میرے بندے بنو گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور آپ کے غلام بن کے سیدھے جنت میں آپ کے ساتھ جائیں گے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ دونوں راستے چلتے ہیں. یہ خواہشات کے راستے ہیں، وہ کافروں کے اور غیر مسلموں کے، جن کے پاس قرآن نہیں، جن کے پاس نبی نہیں، جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں. وہ ان پڑھ ہیں، وہ جاہل ہیں، قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے وہ خواہشات پر چلتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کی عظمت ہے، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی احادیث و تعلیم ہے. ہم ان پڑھ نہیں ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں کہ کسی کو دیکھ کر چلیں. ہم دیکھ کر چلیں گے قرآن کو، ہم دیکھ کر چلیں گے رسول اللہ